اچھا اس میں آپ یوں کریں، جو پچھلے چیپٹر میں پہلے 1 سے 5 تک کاؤنٹنگ تھی وہ آپ نے یاد کر لی ہوئی ہے نا؟ سر مجھے پہلے ہی 10 تک آتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. واحد چلے ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ عشرہ. 9 چھوڑ گیا آپ بیچ سے. ہاں تسعہ عشرہ. 9 چلیں پھر تو زبردست. اور حاشر آپ کو بھی؟ جی مجھے آتی ہے. چلیں پھر ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہے آپ یوں کریں، اب یہ ہے جی التدریب اول، جو پہلی جو ان سی ہے ایکسرسائز، تبادل سوال والجواب مع زمیلی کا کما فی المثال، کہ آپ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ یہ سوال و جواب جو ان سے یہ کریں، چینج کریں جیسا کہ مثال میں دیے گئے ہیں. اب سب سے پہلی مثال کیا ہے کہ ایک طرف ہمیں ایک کوٹ کی پکچر دی گئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے معطف، جو عربی میں کوٹ کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف غرفہ بنا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہے، جو پہلا سوال طالب علم ہے وہ سوال کرتا ہے این المعطف، تو جو دوسرا طالب علم ہے وہ جواب دیتا ہے ھذا هو المعطف. پھر پہلا طالب علم سوال کرتا ہے این الغرفہ، جو طالب علم ثانی جو ان سے ہے وہ جواب دیتا ہے ھذه هي غرفہ. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلیں آپ اس کا کریں ابن والا. سر میں کروں یا اشر؟ جی آپ میں سے ایک طالب علم اول بن جائے اور دوسرا طالب علم ثانی بن جائے. این ابن. جی آپ دونوں اویلیبل ہیں، دونوں کر سکتے ہیں مل کے یہ ڈائلاگ؟ جی کر سکتے ہیں. اچھا چلیں پھر یہ جو سے طالب علم اول جو سے پہلا اسٹوڈنٹ وہ آپ کر لیں، اور جو سیکنڈ اسٹوڈنٹ والے لائن ہے وہ اشر بول لیں. جی اشر اور حاشر دونوں سٹارٹ اوکے. کیجیے. این ابن. جی اشر آپ کی لائن ہے. اچھا چلیں اشر اگر بزی ہیں ان کی لائن میں بول دیتا ہوں. ھذا ہوا ابن. این مصلی. ھذا ہوا مصلی. این مسجد. ھذا ہوا المسجد. این حمام. ھذا ہوا حمام. این سورۃ. هذه هي السورة. این شجرۃ. هذه هي الشجرة. این نضارۃ. هذه هي النظارة. ابنۃ. هذه هي ابنة. ٹھیک ہے جی. کیا یہاں پہ حاضی ہی اور ہی ایک ساتھ کیوں آ رہے؟ هذه اور هي. جی ایک ساتھ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ آزا اور ہوا بھی ایک ساتھ آ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہے وہ لڑکا یا یہ ہے وہ مسجد. اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی. اب آپ دیکھیں، اب طالب علم اول جو سے ہے وہ سوال کرتا ہے این سعید، سعید کہاں ہے؟ تو جو سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ جواب دیتا ہے سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن، کہ سعید کمرے میں ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے سیکنڈ مثال میں وہ کہتے ہیں این سعید
اور سیکنڈ اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے سعیدۃ فی الغرفہ تقرأ القرآن. یعنی آپ دیکھیں نا یہ بیسک یہاں پہ مطلب مذکر اور مؤنث کا وہ کرنا ہے جی کیونکہ فرق، جیسے دیکھیں اس والے کے سعید اندر کرنا تھا. غرفہ یہ ہمیں سوال دیا تھا تو سعید کا تھا این سعید تو وہاں سے اس نے جواب دے دیا سعید فی الغرفہ اور وہ کیا کر رہا ہے یقرأ القرآن یعنی وہ آنسر نے ساتھ دے دیا. اب آپ اسی طرح جو ان سے ہے میں آپ کو کوشچن کرتا ہوں فرسٹ اسٹوڈنٹ والی لائن اور آپ نے یہاں سے سیکنڈ اسٹوڈنٹ والی لائن کا جواب دینا ہے یہ جو نیچے انہوں نے ہمیں دیا ہے. این صالح صالح یصلی فی مسجد. اگر آپ یہ والی لائن پڑھنی ہے کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیٹا کیا ہے سعید غرفہ یقرأ القرآن یعنی سعید نام ہے غرفہ وہ جگہ جہاں پہ وہ قرآن وہ پڑھ رہا ہے. اس نے کہا سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن. اسی طرح آپ کہیں گے مطلب ترتیب لے کر آنی ہے، جی ترتیب لے کر آنی ہے. ہاں جی اچھا آپ نے اس کے ساتھ ایک سینٹینس بنانا. اچھا ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی یہ دیکھو صالح لکھا ہوا ہے پھر مسجد یصلی لکھا ہوا ہے. دیکھیں آپ پہلی دو چیز صالح وہ نام آ گیا جس کے متعلق میں نے آپ سے کوشچن کر دیا کہ اینا صالح. اس کے بعد اوکے المسجد اس کا جواب آگے لکھا ہے تو آپ کہیں گے صالح فی المسجد ہوا یصلی. اچھا اب سمجھ آ گئی مجھے. ٹھیک ہے یا حالی یصلی بھی آپ کہہ لیں اس سے بھی اس کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے اب یہ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں اینا صالحہ صالحہ فی المصلی کیا تصلی. یصلی زبردست اب آئے. اینا شریف شریف فی الحمام ہوا یتوضا. یتودع. اس کا مطلب کیا شریف باتھ روم میں وہ وضو کر رہا ہے. وضو کر رہا ہے ماشاء اللہ. اینا شریفہ شریفہ فی بیت وہی یتوضا. ریپیٹ کیجئے گا. شریفہ فی بیت ہی یتوضا. دیکھیں جب عورت کا آئے گا تو تا سے شروع ہوگا ہی تتوضا. او تتوضا. لیکن جب یہ تھا شریف فی الحمام یتوضا و شریفۃ فی البیت تتوضا. ٹھیک ہے جی یعنی تاس تے لگانا ہے تو. جو یا ہے وہ مذکر کے لیے جو تا ہے وہ مؤنث کے لیے. اوکے اس کی مزید ایکسرسائز آج میں سوچا تھا انشاءاللہ کریں گے لیکن آج جیسے شبیر صاحب بھی نہیں آئے فیصل بھی نہیں آئے تو وہ اب اس کی جو مزید ایکسرسائز ہے وہ ہم کل کر لیں گے. آج یہ اس ایکسرسائز کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں تدریب ثالث تھرڈ ایکسرسائز. اب یہاں پہ انہوں نے جو یہ تصویر دی ہے اس کے ساتھ تین چیزیں لکھی ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ والد کہ یہ کون ہے یہ والد ہے. اس کا نام انہوں نے بتا دیا عدنان اور اس کا آکوپیشن کیا ہے مہندس. هذا والدی عدنان ہوا مہندس ایسے ہی نا کچھ. جی بالکل جیسے ہی انہوں نے لکھا ہوا مہندس. اب میں سے کوشچن کرتا ہوں من ھذا. ہوا امی عمر. ھذا هذا امی عمر ہوا مدرس. ٹھیک. اچھا حماد بھائی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی جی ضرور. زبردست. آپ چلیں طالب علم جو اول ہے اس کی لائن جو ان سے وہ حاشر پڑھ لیتے ہیں جو کوشچن کرنا ہے اور آپ جواب دے دیجیے. جی حاشر آپ کوشچن جی کیجیے جی گا. من هذا. اچھا نیچے والا پڑھنا ہے جتن سالمی ہاں جی یہ والا. طبیب
अच्छा, جی جی یہ پر پیش ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے یہ دھندلا سا وہ نظر آ رہا ٹھیک سا. جدن لکھا ہے. اور ہاں تھوڑا جی سا جد. زوم کر لینا، انہیں نظر آ جائے گا. اچھا، جدن سالمی طبیب. اچھا اس میں یہ جد ان نے اس کا رشتہ بتایا، اس کو اس نے کہنا ہے، اچھا، آپ نے جواب دینا ہاذا جدی، کہ یہ میرے دادا ہے. جدو کہتے ہیں دادا کو. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. اور اس کا جو ان سے ہے نام کیا ہے؟ سالم. اب دیکھیں پہلے میں والد اس کا ان نے رشتہ بتایا، عدنان نام بتایا، اور مہندس آکوپیشن. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. اس نے جواب کیا دیا؟ ہاذا والدی، کہ یہ میرے والد ہیں. عدنان ہوں، یعنی یہ میرے والد عدنان ہے، اور ساتھ نام دیا. ہوا مہندس، کہ وہ انجینئر ہے. اسی طرح آپ اس کا بھی کریں گے، ہاذا جدی، یہ میرے دادا ہے. ہاذا جدی سالم، یہ میرے دادا سالم ہے. ہوا طبیب، کہ اور وہ ڈاکٹر ہیں. اب آپ ذرا اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. ہاذا جدن سالمی طبیب. ہوا طبیب، ہوا آئے گا ہوا طبیب. ڈاکٹر. ہاں جی 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 ہوا. ٹھیک. جی آپ آگے سے دوبارہ کوشچن کیجئے گا، نیکسٹ والا حاشر. من هذا؟ ہاذا اخن صالح ہوا طالب. ہوا طالب. اچھا آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. خالی اخن بھائی کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ میرا بھائی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ میرا بھائی ہے تو پھر ہاذا آئے گا نا. نہیں، حاضر یہ کے لیے آ گیا، لیکن جو اخ ہے وہ بھائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ٹھیک کہنا ٹھیک. کہ میرا بھائی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اخن. اخی. اچھا اخی. ٹھیک ہے. یعنی عربی میں کوئی بھی چیز جس کے اپنی طرف آپ نے نسبت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یا لگا دینا. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، یہ ام ہے، ام کہتے ہیں چچا کو. اس کے ساتھ یا لگا دیا تو بن جائے گا ہذا امی، یہ میرے چچا ہیں. جد دادا، اس کے ساتھ آپ نے یا لگا دیا. جدی، یہ میرے دادا ہیں. سب سے فرسٹ پکچر میں آپ دیکھیں والد، والد. بھائی میرے موبائل کی 7% چارجنگ بچ گئی ہے. یہ جی سوری کیا کہا آپ نے؟ میری 7% چارجنگ بچ گئی ہے، تو میں پوری کلاس نہیں لے پاؤں گی. اچھا چلے کوئی بات نہیں، جب بند ہو گیا اب لیو کر دے، کوئی ایشو نہیں. اچھا اس طرح جب ہم کہنا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، تو آگے یا لگا دیا، اس کا مطلب ہو جائے گا والدی، یہ میرے والد ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، صدیق، صدیق کہتے ہیں دوست کو. تو اس کو آپ نے اگر کہنا ہو میرا دوست، تو آپ کس طرح کہیں گے؟ میرا دوست ہے تو پھر صدیقی. صدیقی، زبردست. اس کے ساتھ آپ نے کاف سے یا لگا دیا، تو یہ ہو گیا ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ہاذا صدیقی علی، یہ میرا دوست علی ہے. ہوا معلم، اور وہ ٹیچر ہے. اچھا، اعراب کے ساتھ اگر مطلب زبر زیر پیش اگر چینج کر دی جائے، اخن اخین یا اخن کر دی جائے، تو اس سے مطلب بدلتا ہے اعراب سے؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ فیل پہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس پہ اس کا میننگ تو نہیں بدلے گا. عربی میں جو بھی ایک لفظ ہے، اس کی جو اصل حالت ہے وہ پیش پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اخن، طالبن، ٹھیک ہے، جدن، والدن. لیکن وہ جملے کے اعتبار سے اس کے حرکات بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ انشاءاللہ ہم نہیں، آگے ویسے مطلب ٹھیک رہے گا. مطلب بالفرض اگر کوئی الفاظ ہے، اس کا جہاں پیش پڑھنا تھا وہاں ہم نے زیر پڑھ دیا، تو اس کا کوئی ایشو زیادہ ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسم میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن فعل میں اس چیز سے فرق پڑ جاتا ہے. ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک. یعنی میں آپ کو جزاک اللہ. ایک مثال دوں تو میں کہتا ہوں، یہ دیکھیں، قلم کا اور قلم کی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان سے ہے، اس کے ساتھ ہم نے جب لگا دیا ہے قلم کا، اس کا مطلب ہے تمہارا قلم. ٹھیک ہے. اور قلم کی، اس کا مطلب تمہارا قلم. لیکن
کی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کا مذکر کے لیے. لیکن جو حال قلم ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر وہ فرق نہیں آ رہا. یہ جو آپ نے اس کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کے آپ چینج کریں گے اس سے میننگ میں فرق پڑے گا. لیکن یہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے ساتھ گرامر کا بھی کریں گے, ایک دم ساری گرامر ہی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا اس میں آپ آئے ہیں آئی تھنک عبدالحنان. ہاں جی عبدالحنان, آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے؟ نعم. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ کے سامنے میں مثال پڑھ دیتا ہوں. اب یہ مثال کیا ہے, یہ ایک پکچر ہے جس کے ساتھ انہیں والد لکھا ہے اور عدنان. والد ان کا رشتہ ہے اور عدنان نام ہے. تو جو طالب علم اول ہے وہ کہتا ہے ہاذا والدی عدنان. جو طالب علم ثانی ہے وہ کہتا ہے ہاذا والدہ عدنان. اب کیا ہے, یا کون سی ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا, یا اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی ہے تو ہم لگاتے ہیں. تو جب طالب علم اول نے والد کے ساتھ یا لگائی ہے اس کا مطلب ہے ہاذا والدی, کہ یہ میرے والد ہیں. لیکن جو ہو ضمیر ہے وہ ہوتی ہے ہز کے لیے. ٹھیک ہے. جب اس نے ہو لگا دیا ہاذا والدہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے والد عدنان ہیں. جی ٹھیک ہے. ہز. اب آپ پڑھوں. جی آپ جو سی ہے طالب علم اول والی لائن بولیے, یہ والدہ اور خدیجہ کے لیے. هذه والدتي خدیجہ. خدیجہ, زبردست. نیچے والی لائن کے جی لیے کون سا نام بولیں؟ ہم نیچے والی لائن جو سی ہے حماد, آپ پڑھیے گا. آپ کا نام حماد ہے یا حامد ہے؟ حماد ہے. حماد, اچھا ٹھیک. حماد حنان. آپ پڑھیے گا نیچے والی لائن. اب ان نے یہ کیا ہے ہی والدتی خدیجہ, کہ یہ میری والدہ خدیجہ ہیں. آپ نے اب اس کے ساتھ اوز میں لگانی کہ یہ ان کی والدہ خدیجہ ہیں. اچھا, هذه والدہ خدیجہ. نہیں, آپ دیکھیں جب آپ والدہ کہیں گے نا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جی ان کے والد خدیجہ ہیں, کیونکہ آپ نے والد کے ساتھ ہو لگائی ہے. جبکہ والدہ اس کے آگے گول تا ہے جو مونس کی علامت ہے, آپ نے اس کے ساتھ جب لگانا تائی ہے مربوطہ. اس طرح هذه اچھا. والدته خدیجہ. ٹھیک ہے, یعنی بیچ میں آپ نے وہ تا بھی پڑھنی ہے. ٹھیک. جی عبدالحنان آپ پڑھیے گا نیکسٹ لائن. هذا ابنی علی. میں دوسرا هذا ابنہ علی. دوسرا طالب. ٹھیک, چلیں جو ان سے اچھا یہ والا دونوں لائنیں آپ پڑھ لی ہیں عبدالحنان نے. جو ان سے حماد آپ یہ والا پڑھیے گا, اس کا اپنی طرف بھی نسبت کیجیے گا اور اس کی طرف بھی. هذه اختی سلوم, یہ کیا لکھا ہے, سلمی, سلمہ. سلمہ. اچھا, یہ ٹھیک بنا ویسے, هذه اختی سلمی, سلمہ. سلمہ, ہاں جی زبردست. تو نیچے آ گیا هذه عمته نہیں اس عائش. کو آپ نے اپنی طرف تو نسبت کی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جی میری جی. بیٹی سلمہ ہے. آپ نے یہ بھی کہنا کہ یہ اس کی بیٹی سلمہ ہے. اچھا, هذه اخته سلمہ. سلمہ, زبردست, ماشاءاللہ. اچھا اب یہ جو ہو ہے یہ مذکر کی طرف اشارہ ہے, مذکر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے مونس کی طرف کہنا ہے یعنی ہز کی جگہ ہر کہنا ہو تو وہ کیا ہوگا, ہاں. ٹھیک ہے, یعنی اچھا, جیسے اختہا. یہ والدہ کا تھا, آپ نے کہا ہذہ والدتہ, تو آپ کیا کریں گے ہذہ والدتہا, یعنی ہر کا معنی دے گا, یعنی اس عورت کی ماں ہے. تو یہ آپ بہن کا جو ان سے عورت کی طرف اشارہ کیجیے گا, دس از ہر مدر سسٹر.
مطلب اختہا پڑھیں گے، ہادی ہاں ہاں اختہا جی سلمہ۔ ہاں سلمہ، ٹھیک۔ اس کے بعد حاشر آپ اس سے نیچے والا پڑھیے گا، یہ والا۔ هذه عمتي عائشة. هذا عمته عائشة. نہیں آپ نے سیکنڈ میں هذه ہاں جی، عمته عائشة. ہز کی بھی بنائے اور ہر کی بھی بنائے۔ هذه عمتها عائشة. ٹھیک، اور اگر آپ نے اس کو یور کا کہنا ہو، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، You. جی جی، کہ یہ آپ، هذه عمتك عائشة. هذه عمتك عائشة. هذه عمتك عائشة. اماتو کی عائشہ، کہ یہ آپ کی پھوپھی عائشہ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک، جی. ان کا آپ کیجئے گا اب آگے۔ اچھا یہ والا حاشر نے کیا نا، اشر آپ کر لیں یہ والا۔ کون سا؟ یہ والا جو سے ام والا۔ هذا عمي عثمان. زبردست۔ اب آپ ہز اور ہر کا بنائیں، جی. ہز اور ہر کا بھی بنائیں۔ یعنی آپ آگے اس کی عربی بنائیں کہ یہ اس کے چچا عثمان ہیں۔ هذا عمك عمه عثمان. ٹھیک، اور اگر عورت کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہو، هذا عمها عثمان. ہاں ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سامنے والے کے لیے اشارہ کرنا ہو کہ یہ آپ کے چچا عثمان ہیں، هذا عمك عثمان. نہیں عورت کے لیے، هذا عم عثمان. ہوگا؟ اور لڑکے کے لیے تو هذا عمك عثمان. نہیں امو کی کہیں گے نا لڑکی کو، کہ یہ تمہارے چچا ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی حماد بھائی اس سے نیچے والا آپ کر لیں۔ ہادہ صدیقی احمد، ٹھیک، اب ہادہ صدیقہ احمد۔ زبردست، اور ہر کے لیے گھر کے لیے جی آپ بتا دیں، وہ اس کے آگے کیا ہے؟ ہاں لگے گا، ہادہ صدیقی ہے حاضر احمد، صدیقہ، صدیقہ احمد۔ صدیقہ احمد، اور یورز کے اچھا، لیے عورت اور مرد کے لیے ہر کے لیے سیم ہوگا، ہاں لگے گا، جیسا کہ آپ نے کہا تھا اختوہا، ہادی اختوہا سلمہ، یہ اور مرد یہاں کے لیے اور یہ عورت کے لیے، یعنی جب آپ نے ہز کہنا ہے تو آپ کہیں گے صدیقہ، اور ہر کے لیے صدیقہ۔ الف لگا دینا صاحب۔ جی اچھا، اچھا یہ آپ پڑھیے گا ذرا، اس کو پورا بنائیے، جوڑیے گا جی۔ عبد الحنان آپ پڑھیے گا۔ نعم. سعيد في المسجد، سعيد في المصلى، سعيد في الغرفة، سعيد في الحمام. ٹھیک، ان کے آپ کو میننگس کی سمجھ آ گئی؟ سعيدة، نعم.
سعید مسجد میں ہے، سعید نماز میں ہے، سعید کمرے میں ہے، سعید حمام میں ہے. مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کی جگہ میں ہے. ہاں جی ٹھیک. اچھا اس کے بعد حاشر آپ یہ سعیدہ والا پڑھ لیں. سر مجھے کہا سعيدة في مسجد، سعيدة في مصلى، سعيدة في غرفة، سعيدة في حمام. اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں یہ الحمام لکھا ہوا ہے نا، الف لام ہے صاحب کے اچھا. الغرفہ. تو آپ کیا کریں گے؟ سعيدة جی جی المسجد، سعيدة في المصلى، سعيدة في الغرفة، سعيدة في الحمام. الحمام. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ والا آگے پڑھ لیں. اچھا ابھی یہ حاشر نے پڑھا نا، اشر آپ یہ نیکسٹ والا پڑھ جی. لیں. ہوا حاضہ بھی ساتھ لگانا ہے آپ نے. هذا هو معطف یہ طرف. هذا هو مسجد، هذا هو المصلى. اچھا اس کو جب آپ ساتھ جوڑیں گے نا آپ کو المصلی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو ان سے الف کو حذف کر کے سیدھا پڑھیں گے حاذا هو المصلی، حاذا هو المسجد. هو المصلى ہاں جی یعنی ایسے مل جائے گا ہاں جی اس سے آپ ساتھ جوڑ کے پڑھ لیں، وہ بیچ سے سانس نہیں ٹوٹے گا. اور یہ حاضی ہی والا جی سر هذه والا، ہاں جی یہ بھی پڑھ لیں. هذه هي حضارة، هذه هي. سر یہ تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. هي المهندسة. هذا هي مهندسة، هذا هي طبيبة، اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں هذه جی حاضی ہی، ٹھیک ہے. جب بھی مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو حاضا، اور جب بھی مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو حاضی ہی. مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا. اوکے سر. اگر آپ یہ کریں گے کہ حاضی ہی المصلی تو وہ گرامیٹیکل آپ کا جملہ غلط ہے، کیونکہ حاضی ہی اور ہیا یہ دونوں ہی مؤنث کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاضا ہی المسجد، کیونکہ حاضا تو آپ نے مذکر کا استعمال کر لیا مسجد کے لیے، لیکن ہیا جو ہے وہ آپ نے مؤنث کا استعمال کر لیا. تو یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے میننگز جو ان سے آپ ذرا بتا دیں. جی باری بار میں پوچھتا ہوں آپ بتاتے جائیے کہ یہ میں ریس کر لوں. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے. عبد الحنان اس میں آپ بتا رہے ہیں معطف کا کیا مطلب ہے؟ جیکٹ. جیکٹ یا کوٹ. ٹھیک ٹھیک ہے مجھے ویسے ہی پتا ہے. اور حاشر آپ مصلی کا بتا دیں. اللہ کا مطلب ہے جو جگہ نماز پڑھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک. اشر نظارہ سر اینک کو کہتے ہیں چشمہ، گلاسز. ٹھیک. حماد مہندسہ جی سر ابھی اس کا تو انجینئر نہیں لڑکی. انجینئر لڑکی. مہندس تو اوپر پڑا تھا، لڑکا تھا. ہاں جی جو عورت ہے اس کے لیے مہندسہ ہے، یعنی عورت کے لیے سر اور میل کے لیے مہندس. ہاں جی ایک نشانی ہے اس کو مونس کے لیے کہ آپ کے آخر میں گول تا آئے گی جس چیز کو بھی آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں طبیب جو میل ڈاکٹر ہے اس کو کہتے ہیں، اور طبیبہ جو فیمیل ڈاکٹر ہے. مہندس میل انجینئر، مہندسہ فیمیل انجینئر. والد والدہ، اخن اختے، ٹھیک ہے. ان سب کے ساتھ یہ تا لگ جائے گی.
تو یہ جب مہندسہ ہے تو یہ فیمیل آ گیا. اچھا اس کے آپ اسپیچ بولتے جائیے گا, میں نام لیتا جاتا ہوں. جی عبد الحنان, آپ والدی اور والدہ دونوں کا مطلب بتا دیں. والدی میری والدہ, والدہ اس کی والدہ. نہیں, یہ والد کے ساتھ تا نہیں نہ آیا. والد 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 جی بالکل والد. ٹھیک, زبردست. جی اشر, نعم. جدی اور جدہ. سر جدی کا مطلب شاید دادا تھا, پر جدی کا مطلب میرا دادا ہوگا, زبردست. اور جدو جدو کا مطلب اس کا دادا. اس کا دادا. ٹھیک. حاشر, امی امہ. امی کا مطلب میرا چاچا اور امو اس کا چاچا. اس کا چاچا. جی حماد, والدتی والدتہ. والدتی میری والدہ, والدہ تو اس کی والدہ. کی والدہ. اور جدتی. جدتی حماد آپ ہی بتا دیں. جدتی میری دادی اور جدہ تو ان کی دادی. جدتہ اس کی دادی. ٹھیک, زبردست ہو گئے. اچھا یہ آپ, اچھا حماد بھائی آپ کو یہ مدرسہ کا میننگ سمجھ آ گیا؟ یہ دیکھیں, طبیب طبیبہ, مدرس مدرسہ, اور سب کے ساتھ یہ بھی ہوا اور ہیا. ہوا جی مہندس جی یا مہندسہ, ہوا طالب یا طالبہ. ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا ویسے ہی اس کا میٹنگ 1 منٹ رہ گیا, تو پھر یہ جو نیکسٹ ہے یہ آگے نیا لیسن شروع ہے, یہ پھر انشاءاللہ ہم کل کریں گے. صحیح ہے, اور کل ساتھ میں ہم ان کی پریکٹس بھی کر لیں گے. یہ میں نے بنایا تھا تو آج یہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے, ان جملوں کو ہم عربی میں کل ٹرانسلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس سے ایک تو یہ جو ضمائر ہیں, پروناؤنس ہیں, ان کی پریکٹس ہو جائے گی, اور ساتھ میں جو فعل ہے اس کا, یعنی جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ماضی اور مستقبل, یا حال, یا پاسٹ اور فیوچر, اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے کہ عربی میں اس کے لیے مذکر اور مونث دونوں کے لیے کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ پھر ہم کل کر لیں گے. صحیح ہے جی. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی. اچھا یہ ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, مطلب یہ کون سا لیول 2 ہے, لیول 3 چل رہا ہے؟ نہیں یہ لیول 1 ہی ہے ابھی, بالکل یہ تھوڑا ہی, یعنی سیکنڈ ویک ہے ہمیں اسٹارٹ کیے ہوئے, اور ٹھیک. یہ سیکنڈ ہی چیپٹر ہے. جو سر فرسٹ اس کتاب کا نام کیا ہے؟